अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं सैयद खालिद शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द शनासी पामिस्ट्री। आज हम एक ऐसे सेल्फ मेड शख्सियत के हाथों का मुताला करेंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अच्छे रवैये, अनथक मेहनत, मुसलसल कोशिश और वालिदैन की दवाओं से एक नुमाया मुकाम हासिल किया है। ये साहब एक 5 स्टार होटल के जनरल मैनेजर हैं। ये एक बेहतरीन लीडर और ज़बरदस्त किस्म की एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनैलिटी हैं। आइए हम इनकी हाथों की साख्त और उनकी लकीरों का मुताला करते हैं। व्यूअर्स, हम जब भी पामिस्ट्री में किसी हाथ का मुताला करते हैं तो हाथ के 2 इम्पॉर्टेंट हिस्सों को हम उनका जायज़ा लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हाथ का स्ट्रक्चर, हाथ की साख्त कैसी है, और दूसरा हाथ की लकीरें हैं। तो अगर हम यहाँ सबसे पहले हाथ की साख्त के बारे में देखें तो व्यूअर्स, आपको ये हथेली, एक लंबी चौड़ी हथेली नज़र आ रही है और उसके साथ मुख्तसर किस्म की उंगलियां नज़र आ रही हैं। अगर हम इनकी उंगलियों की पैमाइश करें और हथेली की पैमाइश करें तो हमें इनकी उंगलियों का साइज़ इनकी हथेली की निस्बत कम लगता है। व्यूअर्स, जब भी हम इस तरह का हाथ देखते हैं तो ये एक इंतहाई टिपिकली ऐसा हाथ है जो एडमिनिस्ट्रेटर्स का हाथ होता है। ये साहब भी टिपिकली एक इंतहाई एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी हैं। ये छोटी सी टीम के साथ भी बड़ा कारनामा सरंजाम दे देते हैं। ऐसे लोग हमेशा अपना टेबल साफ रखते हैं। ऐसे लोगों को काम ज़रा सा भी पेंडिंग हो जाए तो इंतहाई उलझन का शिकार होते हैं और इनकी कोशिश होती है कि जितना जल्द कोई प्रॉब्लम इनके सामने आ जाए और वो उस प्रॉब्लम को फ़ौरन हल करने की तरफ जुट जाते हैं। तो मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है कि जितने भी कामयाब एडमिनिस्ट्रेटर हुए हैं उनके हाथों में ये एक बड़ी ख़ास अलामत देखी गई है कि उनकी उंगलियां उनकी हथेली की निस्बत हमेशा छोटी हुई हैं। और ऐसे लोग बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं और एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होते हैं। दूसरी चीज़, हम किसी भी हाथ पर लीडरशिप उसकी फर्स्ट फिंगर या जुपिटर फिंगर से पढ़ते हैं। अगर आप देखें तो इनकी ये जो फर्स्ट फिंगर है ये इनकी थर्ड फिंगर से भी निस्बतन थोड़ी सी बड़ी है। ये जितनी बड़ी होगी उतनी लीडरशिप की क्वालिटीज़ को ज़ाहिर करेगी। ऐसे लोग हमेशा फ्रंट से लीड करते हैं और अपने फॉलोअर्स के लिए एक बेहतरीन नमूना होते हैं और ये बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। आइए अब हम इनके हाथों की लाइंस का मुताला करते हैं। ये शख्सियत चूँकि एक सेल्फ मेड शख्सियत हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो कौन सी अलामत है जो इनके हाथ पर इनके सेल्फ मेड होने की अलामत समझी जाती है। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं ये ज़िंदगी की लकीर पामिस्ट्री में कहलाई जाती है और ज़िंदगी की लकीर से जब भी कोई कैरियर की लाइन या किस्मत की लकीर निकलेगी तो ऐसे अफराद अपनी ज़िंदगी में सेल्फ मेड लोग होते हैं। ये साहब भी एक सेल्फ मेड शख्सियत हैं। इन्होंने ज़िंदगी को बहुत मुश्किलात से शुरू किया लेकिन अपनी इंतहाई मेहनत, जिद्दोजहद, कोशिशों से एक बड़ा मुकाम हासिल किया। और उसको हम जब भी ये ज़िंदगी की लकीर से किस्मत की लकीर निकलेगी तो ये एक सेल्फ मेड इंसान की अलामत है, एक ऐसी शख्सियत की अलामत है जो अपनी ज़ाती कोशिशों से अपना रास्ता बनाते हैं और ज़िंदगी में मुसलसल कोशिशें करके ज़िंदगी में एक अपना मकाम पैदा करते हैं। उसके अलावा अगर हम इनके हाथ पर एक और अहम अलामत देखें तो इनके हाथ पर यहाँ हमें सफ़र की लकीरें नज़र आती हैं। ये वाली सफ़र की लकीर इन साहब ने 13 साल दुबई में गुजारे हैं, जो एक 5 स्टार होटल में गुजारे हैं, जिससे इनकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ और कामरानियों ने एक नया रास्ता खोला है। तो इनके हाथ पर
غور کرنے سے ہمیں یہاں پر واضح انداز میں نظر آتا ہے ان کی یہ زندگی میں سفر کی لکیریں۔ اس کے علاوہ اگر ہم ان کے ہاتھ پر دیکھیں تو یہ ایک انتہائی حساس شخصیت کے مالک ہیں۔ انہوں نے اگر زندگی میں بہت بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ یہ دوسروں کے دکھ درد اور اس میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ویورز، یہ زندگی کی لکیر ہے اور یہ ہیڈ لائن ہے۔ جب یہ لکیر مل کر کافی فاصلے تک آگے جائے تو ایسے افراد بنیادی طور پر انتہائی حساس شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، درد دل رکھتے ہیں، دوسروں کے دکھ درد میں فوراً شریک ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے زندگی میں جب بھی ان کے پاس کوئی آدمی اپنا پرابلم کوئی مسئلہ لے کر آتا ہے تو یہ اس کو پرائرٹی بیس پر حل کرتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کولیگز اور ان کے لیے انتہائی ایک مہربان اور شفیق باس ہیں۔ تو اگر یہاں پر فاصلہ ہو تو ایسے لوگ غصے کے تھوڑے سے تیز ہوتے ہیں، لیکن جب یہ لائن مل کے چلے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا فرد ایک انتہائی درد دل رکھنے والی شخصیت ہے۔ ان کے ہاتھ پر ایک اور علامت ہے جس کو میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا، وہ ہے روحانیت کی لکیر یا سکس سینتھ کی لکیر۔ اگر ویورز آپ غور سے دیکھیں تو یہ لکیر بڑی کمپلیٹلی ان کے ہاتھ پر ایک کوس وجدان اس کو کہتے ہیں یہ موجود ہے۔ اس کے بارے میں ان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ان کے خواب ہمیشہ سچے ہوتے ہیں اور ان کو جب بھی کوئی مشکل حالات یا مشکل صورتحال پیش آتی ہے تو اس مشکل صورتحال کا وقت سے پہلے انہیں پتہ چل جاتا ہے، اور اس پتہ لگنے کا یہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خود بھی بڑے صدقات اور خیرات کرنے والی شخصیت ہیں، اور یہ ان کا کہنا ہے کہ جب بھی انہیں کوئی اس طرح کا خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ اپنے صدقات اور خیرات میں اضافہ کر دیتے ہیں، اللہ سے رجوع کر لیتے ہیں، اور یہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اپنے اللہ سے اور اپنی جو کمی کوتاہی غلطیاں ہیں اس کو ریویو کرنا شروع کر دیں۔ تو ایرر از ناٹ اے کرائم، غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، لیکن بہترین بات یہ ہے کہ آپ اپنی غلطیوں کے اوپر غور کرنا شروع کر دیں۔ یہ مجموعی طور پر ایک بہترین رویہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز ہم اور اگر ان کے حالات زندگی کو دیکھیں، میں نے اس کے اوپر بھی کامیاب ازواجی زندگی کے اوپر بھی ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہے، میں نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دوں گا۔ ان کا بھی ماننا یہ ہے کہ ان کی زندگی میں بھی بہت زیادہ مثبت تبدیلیاں ان کی شادی کے بعد آئی ہیں، اور شادی کے بعد ان کی زندگی میں ایک نیا کامیابیوں کا دور شروع ہے۔ تو ویورز، ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ہاتھ پر کامیابیوں کی لکیروں میں شادی کی کامیابی کی لکیر کون سی ہو سکتی ہے؟ ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ زندگی کی لکیر ہے، اور زندگی کی لکیر کے اندر سے یہ قسمت کی لکیر آ رہی ہے، اور یہاں یہ والی لکیر جو کمر کے بار یا مون سٹار سے ایک لائن گزر کر وہ قسمت کی لکیر میں اس پوائنٹ پر آ کر اس طرح مل جاتی ہے کہ یہ اس کا حصہ بن جاتی ہے، تو یہ ایک انتہائی بہترین اور خوش قسمت کامیابی کا ایک بڑا نشان سمجھا جاتا ہے۔ ایسی شادیاں عموماً بہت کامیاب ہوتی ہیں اور اس کے بعد دونوں پارٹنر زندگی کی ایک بہترین اور خوشحالی کی طرف ایک زندگی کو لے کے جاتے ہیں، اور یہ ایک بہترین اور مجموعی طور پر ایک پازیٹیو ترین علامت ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ہاتھ پر ایک علامت اور بھی موجود ہے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی علامت ہے جس میں تھوڑی سی امپروومنٹ کی ضرورت ہے۔ ویورز، اگر آپ دیکھیں تو یہ قسمت کی لکیر ہے، اور یہ قسمت کی لکیر یہاں پر رک جاتی ہے، اور یہ دل کی لکیر ہے، یہ دل کی لکیر پر آ کر رک جاتی ہے۔ ایسے لوگوں میں کسی حد تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جذباتیت بھی زیادہ پائی جاتی ہے۔ بظاہر ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میری جو پروفیشنل لائف ہے اس میں کوشش کرتا ہوں کہ جذبات کو میں اتنا خاطر میں نہیں لاتا، لیکن جب میں اپنے بہن بھائیوں یا کسی انسان کو دکھی حالت میں دیکھتا ہوں تو پھر میں بہت مجھے ایک جذباتی شخصیت کہہ سکتے ہیں، لیکن لائنز کے حساب سے
اگر دل کی لکیر کے اوپر قسمت کی لکیر اس کے قریب آ کر رک جائے تو یہ ایک جذباتی رویہ رکھنے والی شخصیت کو شو کرتی ہے۔ ویورز، آپ کے توجہ کا بے حد شکریہ۔ یہاں بس میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ زندگی میں مشکل حالات ہر انسان کی زندگی میں ضرور آتے ہیں۔ مشکل حالات کو آپ جس طرح بارش اگر ہوگی تو بارش کو تو ہم نہیں روک سکتے، لیکن ایسا ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم چھتری لے کر اپنے آپ کو کسی نہ کسی حد تک اس بارش سے محفوظ رکھ سکیں۔ تو اس حوالے سے میری تمام ویورز سے، سننے والوں سے میری جو ذاتی تجربہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی میں ہمت، حوصلہ اور مسلسل کوشش اگر کرتا رہے تو یہ نہ صرف انسان کے مشکل حالات ختم ہو جاتے ہیں بلکہ اللہ پاک بھی اس انسان کے لیے بہتری کے اسباب پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایک میسج یہ ہے کہ آپ نے زندگی میں کبھی بھی حوصلہ نہیں ہارنا۔ مسلسل کوشش وہ واحد کنجی ہے جو آپ کو مشکل حالات سے نکال لاتی ہے۔ اور دوسرا میرا یہ ذاتی اور پریکٹیکل تجربہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں صدقات کو اپنا شعار بنایا، اپنی کوشش کی اور اپنے عزیز و اقارب، اپنے قریب ترین لوگوں پر پیسہ خرچ کیا، ایک مخصوص پیسہ، تو اللہ پاک ان کو ہمیشہ زندگی میں بڑی کامیابیاں دیتا ہے، اور وہ کامیابیاں جو بعض اوقات انسان وقت سے پہلے فورسی نہیں کر رہا ہوتا۔ تو یہ بھی صاحب جن کا میں ابھی آپ کے سامنے ہاتھ کے اوپر اس کیس اسٹڈی بنایا ہے، تو یہ بھی بنیادی طور پہ خرچ کرنے والی شخصیت ہیں اور صدقات اور خیرات پر بلیو کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ وہ راستہ ہے جس پر آپ ایک دفعہ چلیں گے تو اس کے حیران کن نتائج آپ کو بھی حیران کن کر دیں گے۔ آپ کی توجہ، ٹائم کا بے حد شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری نئی ویڈیو آنے والی فوری طور پر آپ تک پہنچ سکے۔ بہت بہت شکریہ۔